ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے، ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ حکیم کے سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ ایک نیم برہنہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر نیم برہنہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکیم اس حالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی نہیں تھی۔ حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب وہ قید خانے کے تہہ خانے میں بندھا ہوا تھا۔ غیاث بلبس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اب وہ کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ مصر میں سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے انداز رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی یہ شرط بھی مان لی گئی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اس کی ہر بات پر حق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھاتا رہا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں تخریب کاری کے واقعات جو ہوئے تھے، ان میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ علی بن سفیان کے بعض جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک مہدی الحسن بھی تھا جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلوم کر رکھا تھا کہ قابل اور جرأت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی کو قتل کرنے کی بجائے اسے اپنے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا جائے کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے۔ وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم مہدی الحسن کو پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جو سنایا جا چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدروح کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آگے حشیشین اور صلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضہ میں لے لیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ ایک عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ، یہ شعبدہ بازی صرف اس پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ مہدی الحسن انہی ایمان والوں میں سے ایک نکلا۔ جو کماندار پرسرار طور پر مر گئے تھے، ان کے متعلق حکیم نے بتایا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے وہ زہر دیا تھا جس سے ذرا بھر تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے۔ انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ایمان بیچنے کی بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں حکیم نے اسے کسی بیماری کے وہم میں مبتلا کیا اور دواخانے میں لے گیا۔ اسے دوائی کے بہانے زہر دیا گیا۔
جو حشیشین کی ایجاد تھی۔ چند دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے یہی کیا۔ حکیم نے یہ انکشافات از خود ہی نہیں کر دیے تھے، اس کی زبان تہہ خانے کی اذیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس میں نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پراسرار طریقوں سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج عنقریب مصر کی سرحدوں پر مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت صلیبی کریں گے اور سرحدی دیہات کے لوگ سوڈانی زیر اثر چلے جائیں گے۔